بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین, ڈیجیٹل پارکنگ کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ ڈیجیٹل پارکنگ ختم کر کے پرچی مافیا کو دوبارہ بٹھا دیا گیا ہے. اس پہ سی ڈی اے کا موقف بھی سامنے آیا. سی ڈی اے نے اپنی پریس ریلیز بھی جاری کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں 2 ایف آئی آرز جو ہیں وہ ڈی ایم اے کی مدعیت میں درج کی گئی ہیں اور 6 ایف آئی آرز جو ہیں شہر میں مختلف شہریوں نے اپنے داد رسی کے لیے انہی ٹھیکیداروں کے خلاف جن کو ڈیجیٹل پارکنگ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ کروائیں اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا. اب اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین تو دیں گے جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب ٹھیکے دیے گئے تو کیا ان کمپنیوں کا معیار دیکھا گیا تھا؟ کیا وہ اس قابل تھیں کہ وہ ڈیجیٹل پارکنگ کو آگے لے کے چل سکتی ہیں؟ اگر وہ گاڑیوں کی حفاظت نہیں کر پائیں یا شہریوں کی حفاظت نہیں کر پائیں یا ایک آدھ واقعہ ہونے کے بعد ہی آپ نے ان کا بوریا بستر گول کر دیا, کیونکہ واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن پھر جا کے اس میں بہتری ہوتی رہتی ہے. آپ نے ساتھ ہی اس سارے کا بوریا بستر گول کیا اور پھر پرچی گروپ کی طرف آپ چلے گئے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا شارٹلی صرف ایف آئی آر بتا دیتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر کہاں کہاں درج ہوئی ہیں. پہلی ایف آئی آر جو ہے جی تھانہ قصار میں درج کروائی ہے. اس میں عارف محمد ہیں جی, یہ ڈی ایم اے کے جی ہیں ایڈمن آفیسر, انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے جی. اور پھر دوسری ایف آئی آر ناظرین جو ہوئی ہے یہ تھانہ اپارہ میں درج ہوئی ہے. یہ بھی ایف آئی آر جو کروائی ہے یہ عارف صاحب ہی ہیں, یہ بھی ڈائریکٹر ایڈمن, یہی ڈائریکٹر ایڈمن ہے. یہ دوسری ایف آئی آر انہوں نے کروائی ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ یہ شکر پڑیاں والا جو تھا وہاں کا اعتراض تھا کہ وہاں پہ جو بیریئر لگایا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور جو فیس وغیرہ لی جا رہی ہے اس کو بھی ٹھیک نہیں ہے, جو کارڈ دیا تھا اس کا بھی درست استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ڈی ایم اے نے مئی میں یہ پرچہ کروایا 4 مئی کو. پھر ناظرین آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم اسی حوالے سے مزید 6 ایف آئی آریں جو ہیں وہ درج ہوئی ہیں. اور اگلی ایف آئی آر جو ہے ناظرین یہ درج کروائی ہے تھانہ I-9 میں. ایک شہری ہیں محمد ندیم ولد حبیب الرحمان, تو انہوں نے یہ ای ایم ای کالج اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے جی. انہوں نے یہ اسی ڈیجیٹل پارکنگ پہ ان کو کوئی اعتراضات تھے. ان کا کہنا ہے کہ میرا موٹر سائیکل نمبر AMP 3595 ہونڈا CG125 برنگ لال, انجن نمبر 100 میں نے وہاں پہ کھڑا کیا تھا بنام محمد حارث, پارک کیا اور ڈبل لاک لگایا. اس کے بعد میں بازار میں خریداری کے لیے گیا. جب واپس آیا تو میرا موٹر سائیکل پارکنگ کی جگہ پر موجود نہ پایا. چنانچہ ناظرین یہ تو ایف آئی آر انہوں نے کروائی ہے جو میں نے آپ کو ان کا نام بتایا. پھر اگلی ایف آئی آر جو ہے یہ بھی تھانہ I-9 میں جی. طارق محمود کاشف صاحب ہیں جی, یہ چکلالہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ طارق محمود نے جی اپنے اس میں جو ایف آئی آر درج کروائی ہے کہ میرا بھتیجا محمد سیول شاہد محمود میرا موٹر سائیکل نمبر انجن نمبر فلاں لے کر گیا اور پارکنگ پرچی لے کر موٹر سائیکل پارکنگ کے اندر گیٹ نمبر 9 کے سامنے پارک کیا اور خریداری کے بعد 1:30 بجے واپس آیا تو موٹر سائیکل کو غائب پایا. ادھر بھی موٹر سائیکل جی غائب پایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موٹر سائیکل غائب ہونے پہ ہی پرچے ہونے ہیں تو پھر اس کے علاوہ بھی تو بہت سارا کچھ ہو چکا ہے. اور پھر ناظرین میں آپ کو یہ اسامہ صاحب ہیں, اس نے بھی اپنے موٹر سائیکل کی دکھ رویا کہ میرے موٹر سائیکل جو ہے وہ غائب پایا گیا. پھر ناظرین اگلا جو مدعی ہیں اور یہ تھانہ یہ بھی انڈسٹریل ایریا ہے, محمد بشیر ولد محمد نذیر ہیں جی, اور یہ اسلام آباد I-10 کے رہائشی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جناب میرا بھی موٹر سائیکل جو تھا جب میں واپس آیا تو میرا موٹر سائیکل اپنی جگہ پہ نہیں تھا اور اس کے بھی موٹر سائیکل کا مسئلہ ہے. تو چنانچہ اس کے بعد جو ہے ناظرین یہ جو ڈیجیٹل پارکنگ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. اب سندھو صاحب سے جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل تو باقی شہر سے بھی چوری ہوتے ہیں, لیکن اس کو فوری طور پہ ان کا بوریا بستر لپیٹ کے پرچی مافیا کو بٹھا دینا کیا یہ ضروری تھا؟ لیکن ایک اہم بات, 2 پرچے تو کرائے ڈی ایم اے نے. یہ جو ٹھیکے دیے تھے یہ سی ڈی اے کے ڈائریکٹر تھے نعمان خالد صاحب. ان کے بارے میں مشہور تھا سی ڈی اے میں کہ جی وہ وزیر اعظم کے بہت قریب ہیں, لہٰذا جو بندہ کے بارے میں پراپوگنڈا ہوتا ہے وہ اس پراپوگنڈے کا فائدہ اٹھا کے سی ڈی اے کو اچھا خاصا ٹیکہ لگا کے نکل جاتا ہے. تو نعمان خالد صاحب نے جی یہ ڈیجیٹل پارکنگ کے ٹھیکے دیے, نہ کسی کمپنی کا معیار دیکھا. اگر ایف آئی آر کو دیکھا جائے تو پھر معیار بھی تو انہی نے دیکھنا تھا. اب ممبر آئی ٹی نے ان کمپنیوں کا جی یہ معیار دیکھا ہے جہاں سے گاڑیاں چوری, موٹر سائیکل چوری ہوئے اور جہاں پہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا رہا. سندھو صاحب سے جانتے ہیں کہ جی یہ کیا
دھوکہ ہوا ہے, کیا واردات ہوئی ہے؟ السلام علیکم سندھو صاحب. وعلیکم السلام جی مانگر صاحب. سندھو صاحب قضیہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے. زیادہ موٹر سائیکل چوری والی وارداتیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان کا کہنا ہے کہ جو کارڈ دیے گئے تھے ان کا بار بار استعمال ہو رہا تھا. تو اور وہ جو وہاں پہ ڈیجیٹل کمپنی کے جو لوگ تھے جو دامنے کو پہ جی وہاں پہ وہ اچھی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے, شکر پڑیاں پہ اچھی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے. تو ایک پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ سی ڈی اے ڈی ایم اے میں یہ کیا فرق ہے؟ ممبر آئی ٹی جو ہیں نعمان خالد, وہ ٹھیکے دے کے چلے گئے. اس میں مانگر صاحب سب سے پہلی بات تو میں آدھا منٹ لوں گا اس بات کے جی کہ ڈائریکٹر یا ممبر آئی ٹی پی ایم صاحب کے بڑے قریب تھے. مطلب یہ پراپیگنڈا کیا گیا. یہ ڈیپوٹیشن اس کا وتیرہ ہے کہ جو سی ڈی میں آتا ہے نا وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کا دوم لگا لیتا ہے, ٹیگ لگا لیتا ہے اور پھر وہ سی ڈی اے کے افسروں کو اسی پہ دباتا ہے کہ وہ ہو یہ پتہ نہیں کس کا چیتا ہے. حالانکہ ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا کوئی بھی نہیں ہوتا. مطلب ٹیگ لگا ہوتا ہے, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ایک ڈی جی صاحب آئے تھے, مطلب جو سی ایس پی آفیسر بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے سی ڈی اے کو دبائے رکھا. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایم اے اور سی ڈی ایم اے کیا فرق ہے. ڈی ایم اے چلا گیا ایم سی آئی میں, میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد جو بنی. لیکن میں نے اس وقت 2015 میں جو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پراپرٹی اسلام آباد میں جو ہے یہ ہے ملکیت سی ڈی اے کی. سی ڈی اے کی ملکیت کے اوپر دوسرا محکمہ کیسے کو لائسنس ایشو کر سکتا ہے جب تک وہ سی ڈی اے سے نہ پرمیشن لے. اس وقت اس چیز کو سیریس نہ لیا گیا. اب اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. اگلی بات, اب آ جائیں ہم ڈیجیٹل پارکنگ کی طرف. ڈیجیٹل پارکنگ کا میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ہم نے اس پہ 1 سال کام کیا تھا, اور جب ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ نہ بنا سکے یا ہم اس کو اس پوزیشن میں نہ آئے کہ جہاں پہ اس کو فلی ہم ایگزیکیوٹ کر سکے ٹرانسپیرنٹلی, تو اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب آئے تھے کسی کے بھی ٹیگ کے ساتھ, انہوں نے اپنا ہوم ورک ہی نہیں مکمل کیا تھا. ہوم ورک یہ ہوتا ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ پلاننگ والوں کو آن بورڈ لیتے ہیں کہ یہ جگہ کا مقصد کیا ہے اور آپ نے اس کا جو پلان بنایا تھا اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ ڈی ایم اے کو آن بورڈ لیں گے. ڈی ایم اے کو اس لیے آن بورڈ لیں گے کہ یہ اس طرح کی فیسلٹیز اگر آپ پہلے رن کرتے رہے ہیں تو اس میں کیا مسائل آپ کو آتے رہے ہیں. جن پہ یہ موٹر سائیکلیں چوری کے ایف آئی آر ہیں, یہ اٹ از ون آف دیم. کہ ڈی ایم اے نے تو بہت جگہ پہ آپ نے پرچی سسٹم دیا ہوا ہے, اس پہ بھی میں 1 منٹ بات کروں گا بعد میں. تیسرا جو تھا لا والوں کو آن بورڈ لینا تھا کہ یہ جناب جو ہم جو ٹی او آر بنا رہے ہیں, یہ جو ہم فائنل ایگریمنٹ بنا رہے ہیں, اس کو دیکھا جائے کہ لیگلی اس کی تمام فارمیلٹیز مکمل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ جو کمپلیکیشنز آئیں کہ جی اس میں یہ چیزیں پوری نہیں کی گئی. اس کا مطلب سب سے پہلے جو فلاز جو ایف آئی آر میں بتا رہے ہیں, ایف آئی آر کے فلاز جو بتا رہے ہیں کہ جی ان کا سٹاف وہ ڈیش بورڈ اور وہ اس کے ساتھ لنک نہیں تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چیز کو کور نہیں کیا تھا آئی ٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ جناب اگر ایسا کوئی ایشو آئے تو ہاؤ ٹو میک اپ دس شارٹ فال. پھر دوسرا یہ اپریل میں آ رہی ہے ایف آئی آر, کیا یہ اپریل جو اسی دن ہی یہ واقعہ ہوا تھا؟ نو, یہ پہلے ہوتے رہیں گے. دس مینس کہ دس وڈ بی آن گوئنگ پروسیس, یعنی طے شدہ تھا ان کا, طے شدہ تھا. اگلی بات کہ کیا یہ تھا کہ اگر وہ کوئی فراڈ کریں گے تو آپ ان کو کہیں گے اپنی مشینری اٹھا کے لے جائیں؟ نو, اگلوں سے ریکوری کے لیے آپ ان کی مشینری پابند کر لیتے ہیں, آپ ان کا اکوپمنٹ پابند کر لیتے ہیں. وہ شٹر سروس والے 2.5 کروڑ کھا کے چلے گئے, ان کا کچھ اچھا ان کی گاڑیاں رکھی تھی انہوں نے کچھ عرصہ, بعد میں پھر ضمانت پہ چھوڑ دی. یہ چیزیں دیکھیں گے تو ادارہ چلے گا. میں انہی چیز کو تو پیٹتا ہوں. اچھا, ادھر ایف آئی آر کا سہارا لے کے ان کا
इक्विपमेंट उनको इजाजत दे दी कि ले जाए। उधर इंटेलिजेंस रिपोर्ट मैंने शेयर की है जी हाँ। और उन्होंने थाने को, आईजी को दी है कि यहाँ कोई हादसा हो सकता है, ये शटल सर्विस वाला। उधर नहीं कोई एफआईआर करवाने गया। उधर बोरिया बिस्तर भी नहीं उठाने किसी का गया कोई। ठीक है सर, ये सारा एक चीज। अगली बात कि अब जो पर्ची सिस्टम है उसकी क्या गारंटी है कि क्या उसको जो चेक करते हैं डीएमए वाले? वो तो गार्ड भी एक प्राइवेट कंपनी के हैं और वो मैनुअल स्लिप्स है उनके पास। मैं आपको आज से हफ्ता पहले की बात बताता हूँ। मैं गया H9 वाले बाजार, तो वो आ गया एक बंदा, 100 रुपया दे दें जी। मैंने कहा यार पिछले हफ्ते तो ये 50 रुपए थे। नहीं 100 रुपया हो गया। मैं क्या कोई डीएमए का लेटर होगा ना तेरे पास कि जी रेट सामने बढ़ा दिए हैं? कहता है हम तो हैं ही डीएमए वाले। मैंने कहा आजा। मैंने गाड़ी साइड पे लगा ली। मैंने कहा लाओ कौन हो तुम, कार्ड दिखाओ। नहीं जी हम हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के, लेकिन सीडीए की फीस हम, डीएमए की फीस हम कलेक्ट कर रहे हैं। उनके ना कोई उनका नोटिफिकेशन था, ना कोई अपनी आइडेंटिटी थी। जस्ट आई वांट टू से कि सारा खेल इसलिए खेला गया कि सीडीए जाए बाढ़ में, नुकसान होता है तो हो जाए, पब्लिक जाए बाढ़ में, पब्लिक को फैसिलिटी मिलती कि नहीं मिलती, इसके दो फायदे हो गए। नहीं, अब मुझे एक और बात बताएं ना, ये जो नई अदालतें बनी हैं, लोअर कोर्ट्स, उनके बाहर वकला खुद उन्होंने अपने बंदा बैठाया हुआ है, वो पर्ची देता है। अब वहाँ से अगर कोई गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, वहाँ पे फिर सीडीए की क्या पोजीशन होगी? या जो उन्होंने अपना ठेकेदार बंदा बैठाया हुआ क्या उसकी क्या कानूनी हैसियत है? हाँ जी। मैं पहली बात तो ये है कि वो जो सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनसे वो पर्ची लेता है। क्या सीडीए ने वहाँ को पार्किंग दी है? अगर सीडीए ने पार्किंग दी है, मैं पिट के मर गया हूँ। जो आपकी G10-1 मॉब एरिया में अदालत है, उसके साथ 1 एकड़ की पार्किंग है प्लांट, और जो G11-4 मॉब एरिया में कोर्ट्स हैं उसके साथ पार्किंग है। सीडीए कुछ ना करे यार, उसको ड्रेस अप करके उस पार्किंग को सीधा पर लेवल करके तो गैड़ा ही डाल दे और वहां पे अपने बंदे ठेका दे, उसका ऑपरेशन लाइसेंस आउट करे, उसकी मैनेजमेंट लाइसेंस आउट करे। वकीलों ने ये क्यों किया है? इसलिए कि बहुत से शहरों में वकाला जो है वो वहाँ, मैंने फैसलाबाद में ये एक्सपीरियंस हुआ है। मैं गया तो उसने कहा, मैंने कहा जी पर्ची उसने दी तो पता नहीं 50 रुपए थे या 70 रुपए थे। तो मैंने कहा यार ये कॉर्पोरेशन ने ठेका दिया? कहते नहीं जी बार एसोसिएशन ने ठेका दिया है। बहुत अच्छे। और उनके पर्ची अब वो अपना दाराकार कचहरियों से बढ़ा के जो कचहरी बाजार है 8 बाजारों में वहां भी लेके जा रहे हैं। ये उस ठेकेदार ने मुझे बताया। तो जब मैंने उसको भाई का बताया, मैंने कहा यार मैं फलां का भाई हूँ, तो साथ सलूट मारा, साथ कहता जी फिर आप तो रहने दें। तो दिस मीन्स के ये काम इधर भी शुरू होने लगा है। अभी तो आगाज मोहब्बत है। इसलिए सीडीए को प्रॉपर पार्किंग बना देनी चाहिए और उसका ऑपरेशन नहीं, जहाँ पे ये पर्ची वाले लोग खड़े भी करते हैं वहाँ से मोटरसाइकिल भी चोरी होते हैं, गाड़ियाँ भी चोरी होते हैं, लेकिन वो जो ठेकेदार हैं वो तो गाड़ी चोरी हो जाए ठेके में जिम्मेदार ही नहीं बनते। तो फिर किस चीज़ का ठेका है? देखें बात यह कि अगर मेरी गाड़ी चोरी होनी है, स्पेस तो अगर आप कह रहे हैं, मैंने आपको कहा पूरे इस्लामाबाद में गाड़ियाँ बगैर पर्ची के खड़ी हैं, जाके देख लें रोडों के ऊपर, तो उनकी गाड़ी भी चोरी हो जाती होगी। हाँ जी, होती है। जब आप देखें जी एफआईआर आपने जो पढ़ी है ना मोटरसाइकिलों की, हाँ जी, ये डिजिटल पार्किंग वाली जगहों पे नहीं है, ये वैसे यस बाजार से चोर हुई है, जो चोरी जो होती हैं। दिस मीन्स के इन एफआईआर्स का जो भेजी गई आपको इंटेंशनली डिजिटल पार्किंग से ताल्लुक नहीं है। डिजिटल पार्किंग जो है उसमें एफआईआर कटवाने में भी सीधी सीधी नहली है और उसके पीछे बैड इंटेंट है। बैड इंटेंट ये है कि पहले आपने अपना होमवर्क किया, मशीनरी कैसे ले गया, इक्विपमेंट कैसे ले गया, क्या उसे आपने सारे ड्यूज रिकवर कर लिए? अगर नहीं, आज जो पर्ची वाले बैठे हैं उनकी क्या मॉनिटरिंग है? सुसंदो साहब, जो हमने वीडियो दिखाई वो भूत बंगले बने हुए हैं, जो पार्किंग प्लाजे जो हैं जी, उनका भी तो कोई हाल बताएं ना। उसको उस तरफ नहीं यार, वैसे तो इन्होंने पर्ची माफिया बैठा दी है यार। जो डीएमए की जिम्मेदारी है ना, पर्ची की निस्बत इन पार्किंग प्लेसेस की और इन पब्लिक स्पेसेस की मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है। आप जगहों को खूबसूरत बनाते हैं, अच्छा उसको कुछ नहीं करना, हर बेहतरीन मार्बल लगा हुआ है, सिर्फ सफाई करनी और मेंटेन करना है। अब आप वहां पे, मैं आपको बताऊं, मैं गया हूं तो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई,
ہم مینٹیننس کا جو ہمارا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. ہم صرف پرچی کے عادی ہیں اور پرچی کے پہ توجہ دے رہے ہیں ساری. اگین جب تک پروفیشنلز کو نہیں لگائیں گے, پروفیشنل اسٹڈی نہیں ہوں گی, اس وقت تک یہ موج میلہ لگا رہے گا اور اسی طرح سی ڈی اے کا مال اجڑتا رہے گا. بہت شکریہ جناب سندھو صاحب. ناظرین, ہم پرچی کے بہت عادی ہو گئے ہیں. بھرتی ہونا ہو تو پرچی, بات کرنا ہو تو پرچی, امتحان ہو تو پرچی, یعنی پرچی تو ہماری اب گھٹی میں آ گئی ہے. جہاں تک سندھو صاحب کہتے ہیں جی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں, میں تو کہتا ہوں جی ہر ادارے میں اب صرف پروفیشنل ہی ہیں, لیکن وہ پروفیشنلی کرپٹ ہیں. وہ صرف کرپشن کا گر جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے پیسہ کیسے بنانا ہے. اب یہ ایف آئی آر میں آپ نے ہماری اسکرین پہ دیکھی ہیں. اب اگر ٹھیکیدار بھی اپنا موقف دینا چاہیں ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. سوال سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ سی ڈی اے نے یا ڈی ایم اے نے ڈیجیٹل پارکنگ کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے. اب یہ ان کی پریس ریلیز جو ہے سی ڈی اے کی, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ دوبارہ ٹھیکے کرنے جا رہے ہیں. یہ تو انہوں نے شٹل سروس کے حوالے سے بھی کہا تھا, پھر خود ہی رکھ لیا اپنے پاس ہی, اور خود بھی رکھ کے پورے شہر میں کرایہ 50 روپے اور وہاں پہ 1500 روپے. اور اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جو کرپشن ہو رہی ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, ادھر کوئی نہیں جاتا. اور شہر میں باقی جہاں جہاں پہ پرچیاں ہیں وہاں سے جو کچھ چوری ہو رہا ہے, یہاں مانومنٹ کے ساتھ ایک میوزیم ہے, وہاں سے علامہ اقبال کی انگوٹھی چوری ہو گئی. جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے تھانے والوں کو بھی نہیں رپورٹ کی کیونکہ چور وہ خود تھے, چوروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. لیکن ناظرین, یہ وفاقی دارالحکومت ہے, ماڈل شہر ہے, یہاں پہ وارداتیں بھی ماڈل قسم کی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے ڈیجیٹل پارکنگ کو دفن کیا ہے. سندھو صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان کی بات جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اتنا حوصلہ ایف آئی آر کٹوانے کا, ایف آئی آر کٹوائیں. ٹھیک ہے, آر میں جس نے بے ایمانی کی, ایف آئی آر کٹوائیں جس نے زوننگ ریگولیشن کی وائلیشن کر کے رائٹ آف وے آف کورنگ میں پروجیکٹ اپروو کیا. ایف آئی آر اس کے خلاف کٹوائیں جنہوں نے ڈسیبل اسکول جو پلاٹ ہے اس کو وائلیٹ کر کے لینڈ اس کا یوز چینج کیا, اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں. یا جس نے لوک ورثہ میں کالج کیمپ کرنے کی اجازت, اور اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں جس نے پلانڈ ہاسٹل کا, ویمن ہاسٹل کا پلاٹ جو ہے کنورٹ کر کے بیچ دیا. یہ ایف آئی آرز بنتی ہیں. وارداتیں تو کافی ہیں ناظرین, ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں, لیکن ایف آئی آر آپ کو پتہ ہے پھر طے شدہ طریقے سے ہی ہوتی ہیں. شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.